الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. محترم باوقار مصلیان مسجد، بزرگان دین، نوجوان بھائیوں اور پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اس آیت کے اندر نفس امارہ کا تذکرہ ہوا ہے. نفس امارہ اس نفس کو کہتے ہیں جو برائیوں پر انسان کو ابھارتا ہے. اسی طرح سے نفس لوامہ بھی ہوتا ہے. نفس کی ایک دوسری قسم نفس لوامہ ہے. انسان جب کوئی برائی کرتا ہے، جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا وہ نفس اسے ملامت کرتا ہے. اور ایک قسم ہے نفس مطمئنہ، وہ نفس جو نیکیوں پر قائم ہو، خیر کے راستے پر قائم ہو، اور جب وہ اس دنیا سے جائے تو رب کریم اس کو کہے کہ ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو انسان کو ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نفس مطمئنہ کو اپنائے اور نفس امارہ جو برائیوں پر ابھارنے والی نفس ہے اس سے بچنے کی کوشش کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کرے کہ اس کے شر سے انسان محفوظ رہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز یہ ہے کہ وہ بیکار رہے. انسان جب بیکار رہتا ہے تو اس کا نفس کبھی فارغ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو کسی نہ کسی چیز میں مشغول کر دیتا ہے، اور وہ شخص خالی رہنے کی وجہ سے کسی مضر چیز میں مشغول ہو جاتا ہے، کسی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ کیا ہے کہ خالی نہیں بیٹھنا چاہیے، بیکار نہیں رہنا چاہیے، اور اگر تنہائی میں بھی ہے، کہیں بھی ہے، تو ذکر و اذکار سے اپنے زبان کو تر کریں تاکہ شیطان آپ کے قریب نہ آئے اور پھر آپ نفس امارہ میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں. اللہ نے کہا: وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی. جب بادشاہ جس کا نام ریان بن ولید تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے علم و فضل اور پریشانیوں میں جو صبر کیا، انہوں نے ان کے صبر اور احترام نسواں کے ساتھ ساتھ، یعنی عورتوں کے احترام کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کی رفعت و بلندی کو جب دیکھا اور جب یہ چیز اس بادشاہ کے اوپر واضح ہو گئی تو بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں میرے سامنے پیش کیا جائے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے سامنے پیش کیا جائے تاکہ میں اس کو اپنا خاص مشیر خاص بناؤں، اپنا رازدار بناؤں اور اپنی حکومت میں اس شخص کو رکھوں. میرے بھائیو، علم ایک ایسی چیز ہے کہ علم کی بدولت انسان بادشاہوں سے قریب ہو سکتا ہے. علم کی بدولت انسان بادشاہوں سے قریب ہو سکتا ہے، لیکن جب انسان کا علم کے ساتھ ساتھ کیریکٹر صاف ستھرا ہو، مضبوط ارادے کا مالک ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو، تو پھر بادشاہ کے اخص الخاص یعنی خاص لوگوں کے اس شخص کو جگہ دیتی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ بتلاتا ہے
کہ انسان کو ہمیشہ اپنا کیریکٹر صاف ستھرا رکھنا چاہیے. اللہ نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. جب وہ وزارت خزانہ کی تقسیم کی بات چلی بادشاہ کے دربار میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اگر وزارت دی جائے تو خزانے کی وزارت دی جائے، فائنینشیل جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمارے حوالے کیا جائے گی منترالے کو، تاکہ میں اس کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کر سکوں اور اس کی نگہبانی کر سکوں، اور اس کا علم بھی میرے پاس ہے، اس کا علم بھی میرے پاس ہے، تاکہ رعایا کو اس کا صحیح فائدہ میں پہنچا سکوں. اللہ نے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا، اور پھر جب وہ جیل سے نکلے تو وہی یوسف جن کو جیل میں ڈالا گیا تھا ان کے ملک کو جو بحرانی کیفیت سے دوچار تھا، جہاں پر قحط سالی کی مار پڑی تھی، اس قحط سالی سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بادشاہت کو یعنی ان کے ملک کو اور ان کی رعایا کو نکالنے کا کام کیا. ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام محض قحط کی وجہ سے کہ انسانیت پر قحط پڑی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے خطرہ مول لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا. اللہ نے کہا کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. تو اس آیت کے اندر ایک اور نقطہ ہمیں پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے کہا کہ انی حفیظ علیم. حفیظ اور علیم یعنی حفاظت کرنے والا اور اسی طرح سے جاننے والا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کیا کہا؟ القوی الامین، طاقتور، مضبوط، توانا اور امانت دار. ان آیات کی روشنی میں علماء نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو قیادت کرتا ہے اپنے قوم کی، اپنے سماج کی، اپنے معاشرے کی یا اپنے گھر کی یا کسی بھی سطح پر جب کوئی قائد ہوتا ہے تو اس قائد کے اندر ان 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے: حفظ، علم، امانت اور قوت. اگر یہ 4 چیزیں کسی قائد کے اندر پائی جائے تو پھر اس کی قیادت صحیح رخ پہ جائے گی. اور اللہ نے کہا کہ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون. یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب خوشحالی کے 7 سال گزر جانے کے بعد بدحالی کے ایام سے لوگ گزر رہے تھے. قحط کا زمانہ پڑ گیا تھا، لوگ کھانے پینے کے محتاج ہو گئے تھے، لالے پڑ رہے تھے. کوئی شخص اس لائق نہیں تھا کہ کوئی کسی کی مدد کر سکے، بڑا برا حال تھا. تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا، اور یوسف علیہ السلام نے اپنی حکمت کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کو قحط سے نکالا. اور اس میں ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا عمل دخل تھا. اللہ کی مشیت اس میں شامل آتی، بغیر اللہ کی مشیت کے کچھ ہو نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے لوگوں میں خوشحالی کو پیدا کیا. اس سلسلے میں شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. انہوں نے ایک بڑا لطیف نقطہ بیان کیا ہے. کہا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں ایک سبق ملتی ہے. وہ کیا کہ انسان جب کسی سے حسد کرتا ہے تو حسد کی بنیاد پر اللہ اس کے اناج کو ختم کر دیتا ہے. یوسف کے بھائیوں نے حسد کیا، اللہ نے قحط سالی بھیج دی. تو اسی نقطے کو انہوں نے بیان کیا کہ جب کوئی حاسد حسد کرتا ہے تو اللہ اس کے اناج کو ختم کر دیتا ہے اور پھر اس کو اس لائق بنا دیتا ہے کہ وہ اس محسود یعنی جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کے در پر جا کر بھکاری بن کر کھڑا ہو جائے. اور ایسا ہی ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام جب خزانے کے مالک ہوئے تو پھر بعد میں وہی بھائی ان کے پاس آئے اور پھر انہوں نے اس خزانے سے ان کو جو دیا ساری چیزیں.
اس آیت کے اندر اس واقعے کے اندر موجود ہے. اللہ نے کہا وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ. حضرت یوسف علیہ السلام اتنے بڑے منصب پر پہنچ گئے لیکن اس کے باوجود بھی ان کی خاکساری دیکھیے اور ان کا تضرع دیکھیے کہ اتنے بڑے عہدے پر پہنچنے کے بعد بھی اپنے بھائی بنیامین کو بھولے نہیں. جبکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو عہدہ اور منصب ملنے کے بعد اپنوں کو پرایوں کو بھول جاتے ہیں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں یہ بتا رہی ہے کہ انسان جب بلندی پر پہنچ جائے اس کے بعد بھی اپنے لوگوں کو یاد رکھے. اللہ نے کہا عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا. بیٹا یوسف غائب ہو گیا. بعد میں پتا چلا کہ ایک بیٹا بنیامین تھا، اس کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا، وہ بھی قید ہو گیا. قحط کے زمانے پڑ رہے ہیں، کھانے کے لانے پڑ رہے ہیں، آنکھ کی بینائی چلی گئی. اتنی ساری مصیبت، وہ بوڑھا باپ یعقوب علیہ السلام پریشانی کے ایام سے گزر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ایسے نازک وقت میں وہ اللہ سے حسن ظن رکھ رہے ہیں، اللہ سے بہترین امید رکھے ہوئے اور کہہ رہے کہ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا. یہی کردار اور یہی قوت اور یہی توکل ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا. ہمیں امید ہے کہ ان ساری چیزوں کو اللہ میری طرف پھر لوٹائے گا. اور واقعہ جب اس کو پڑھیں گے، اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بچھڑا ہوا بیٹا یوسف بھی مل گیا، بنیامین بھی مل گیا، آنکھوں کی بینائی بھی واپس آ گئی اور قحط بھی کے بادل بھی چھٹ گئے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رکھنے کی بنیاد پر ہے. اللہ نے کہا فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. اس آیت میں بھی اللہ نے ہمیں یہ بتلایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کو ایک بار پھر اللہ نے واضح کیا کہ اتنے بڑے منصب پر پہنچنے کے بعد، اتنے بڑے عہدے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے والدین کا احترام نہیں کھویا، بلکہ اپنے والدین کا احترام ان کے دلوں میں باقی رہا. اپنے ماں باپ کو وہ محترم سمجھتے رہے. اللہ نے کہا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. بڑی عظیم آیت ہے. اور اس آیت مبارکہ کے اندر جو دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے کی ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی ہے. بڑی جامع آیت ہے. اس آیت کے اندر جو چیزیں جمع ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ الاقرار بالتوحید. پہلی چیز کہ توحید کا اقرار ہے اور الاستسلام للرب، رب کے سامنے اپنے آپ کو انسان سپرد کر دے. خود سپردگی جس کو کہتے ہیں اس چیز کا بھی سبق ہے اس آیت کریمہ کے اندر. اور پھر اظہار الافتقار الی اللہ، اللہ کے سامنے محتاجگی کا اظہار. ہم محتاج ہیں، ہم اپنی محتاجی کا اظہار کہاں کریں گے؟ ظاہر ہے اللہ کے سامنے کریں گے. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جن لوگوں سے ریلیٹڈ یہ واقعہ، لوگوں نے اپنی محتاجی کا اظہار کہاں کیا؟ اللہ کے سامنے کیا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ البراءۃ من موالات غیرہ، کہ غیر کی دوستی سے انسان کو برات کا اظہار کرنا چاہیے. یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ غیر کی دوستی سے برات کریں. اور پانچویں چیز طلب الوفاة علی الاسلام، کہا کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. تو اس میں طلب ہے کس چیز کی کہ اللہ جب ہمیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں. تو ہر بندے مومن کو اس بات کی طلب کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب بھی ہمیں موت ہو تو اسلام کی حالت پہ ہو، ایمان کی حالت پہ ہو. اور اللہ نے کہا کہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. طلحہ بغدادی رحمہ اللہ تابعی گزرے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ میں امام احمد ابن حنبل، بلکہ وہ تابعی نہیں، ایک مشہور امام گزرے ہیں، عالم دین گزرے ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا، اور کشتی پر میں نے جس چیز کو ملاحظہ کیا وہ یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بہت کم بولتے تھے، بہت کم، اپنی زبان کھولتے ہی نہیں تھے، اور جب زبان کھولتے تھے تو اس وقت کہتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں اسلام اور سنت پر موت دینا۔ اللہ پر کتنی بڑی چیز ہے، ہمیں اپنے ائمہ، اپنے بزرگوں اور اپنے اسلاف سے ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ امام احمد بن حنبل کوئی معمولی انسان نہیں تھے، امام اہل سنت والجماعہ ان کو کہا گیا۔ ان کی حالت یہ ہے کہ ہم وقت اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اسلام اور سنت پر باقی رکھنا اور اسی پر موت دینا، تو ہمیں اور آپ کو بدرجہ والا اس کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اگلی سورت سورہ رعد اس میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال کی داستان کو ایک جملے میں سمیٹ دیا، ایک جملے میں سمیٹ دیا کہ جب تک کوئی قوم اپنے نیک اعمال اور اچھے اخلاق میں تبدیلی نہ کرے، اللہ اس وقت تک ان سے اپنی نعمت نہیں چھینتا۔ یعنی جب ہم بد اخلاقی پر اتر جائیں گے، بدعملی پر اتر جائیں گے، تو اللہ پھر ہم سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ تو قومیں اس وقت مٹتی ہیں جب ان کے اندر بدعملی آ جاتی ہے، اور جب قوم صحیح راستے پر قائم رہتی ہے، اپنے اخلاق اور کردار کو پہچانتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم سے اس کی نعمتوں کو نہیں چھینتا۔ ذالک وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ سوال کا فیصلہ ہو تو پھر دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ اس کو سوال سے بچا دے۔ امت اپنے اعمال کو بدل لے تو اللہ تعالیٰ ان کے احوال کو بدل دے گا۔ آج دنیا کے جو حالات آپ دیکھیے، اکثر جہاں انسان پریشان ہے، سب کچھ ہے، پوری دنیا دعا کر رہی، پوری دنیا رو رہی ہے، حرم رو رہا ہے، مسجد اقصی رو رہی ہے، مسجد نبوی، ہر جگہ انسان آنسوؤں کا سیلاب بہا رہا ہے، لیکن ہماری دعائیں بے اثر ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی حالتوں کو نہیں بدلا، ہم نے توحید کے ڈگر سے ہٹ کر کے گمراہی کے راستے کو، شرک اور بت پرستی کے راستے کو اختیار کر لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف طریقوں سے، مختلف ذریعوں سے اور مختلف شکل میں اپنے عذاب سے ہمیں دوچار کر رہا ہے۔ کہیں پر ظالم و جابر بادشاہ کو ہمارے اوپر حکمران کو مسلط کر کے، کہیں پر ہماری زمین ہم سے چھین کر کے، ہمیں تنگ کر کے، اللہ رب العالمین طرح طرح کے فتنوں میں ہمیں مبتلا کر رہا ہے۔ اس کی بس واحد وجہ ایک ہی ہے کہ ہم نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا۔ تو جب تک ہم اپنے طور طریقے کو بدلیں گے نہیں، اللہ کے راستے کو اپنائیں گے نہیں، پھر اللہ رب العالمین ہماری حالتوں کو نہیں بدلے گا، ہماری حالتوں پر ترس نہیں کھائے گا۔ اللہ نے کہا کہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، لذات و اقدار یعنی تقدیر پر انسان اگر صبر کرے تو یہی صبر کرنا اسے دارالقرار یعنی آخرت میں کامیابی کا سبب ہوتا ہے۔ تو ہمیں پریشانیوں میں صبر کرنا چاہیے۔ ہماری تقدیر میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے، تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے ہم اس پہ صبر کریں تو انشاءاللہ ہمارا یہ صبر کرنا ہمارے جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتی لوگوں میں سے بنائے۔ اللہ نے کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر کبھی دل سے ہوتا ہے اور کبھی زبان سے۔ ذکر انسان جو کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، کبھی دل سے کرتا ہے اور کبھی زبان سے کرتا ہے، اور یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ انسان زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرے اور دل سے بھی اللہ کا ذکر کرے تو یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ کبھی کبھار انسان صرف دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ دوسرا طبقہ ہو گیا، اور کبھی صرف زبان سے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ تیسرا درجہ ہو گیا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ زبان اور دل دونوں کو شامل کر کے ہم اللہ کا ذکر کریں۔ آگے سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہی کے 3 مراتب بیان کیے۔ انسان گمراہ کب ہوتا ہے؟ اس 3 مراتب کو مفسرین نے بیان کیا۔
پہلی چیز یہ کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا. انسان جب آخرت کو بھول جائے اور دنیا کو ترجیح دینے لگے تو پھر وہ سمجھ جائیے کہ وہ ڈگر سے ہٹ گیا, وہ گمراہی کے راستے پر چلا گیا. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی چیز ہے. تو ہمیں دنیا کو ترجیح نہیں دینا چاہیے آخرت پر. دوسرا گمراہی کا جو سبب ہے کہ ہم اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کے راستے سے, اللہ کے ذکر سے اگر ہم روکتے ہیں تو گویا ہم ضلالت کے راستے پر, گمراہی کے راستے پر ہیں. اور تیسری چیز کہ منہج کے چہرے کو مسخ کر دینا. قرآن و سنت کا یہ طریقہ ہے, سلف صالحین کا یہ طریقہ, اس کی تعویل کر کے, اس کو لیپا پوتی کر کے, اس کو اس انداز میں پیش کرنا کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگے. تو ایسی صورت میں انسان گمراہی کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے اور وہ گمراہ لوگوں میں شمار کیا جانے لگتا ہے. اللہ نے کہا مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت. اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی کے اس آیت کے اندر مفسرین نے اعمال کی 4 قسمیں بیان کی ہیں. انسان جو عمل کرتا ہے اس کی 4 قسمیں. پہلی قسم یہ ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ خالصتاً لوجہ اللہ, اللہ کے لیے کرتے ہیں اور درست طریقے پر ہم کرتے ہیں, صحیح طریقے پر کرتے ہیں. مثلا ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں. فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ 2 رکعت پڑھنا ہے, اور مخلص ہو کر کے ہم اللہ کے لیے اس عبادت کو انجام دے رہے ہیں اور 2 ہی رکعت پڑھ رہے ہیں, اس لیے کہ سنت کا یہی طریقہ ہے, اللہ اور اس کے رسول کا یہی حکم ہے. تو مخلص ہو کر اور صحیح راستے کو اپنا کر ہم نے جو پڑھا تو یہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے, مردود نہیں. اللہ کو یہی عمل مقبول ہے کہ آپ مخلص ہو, اخلاص کے ساتھ عمل کو انجام دیں اور صحیح راستے پر, صحیح طریقے پر گامزن ہو کر کے دیں. دوسری قسم ہے کہ ہمارے اعمال خالص نہ ہو, ہم نماز روزہ سنت کے مطابق پڑھ رہے لیکن مخلص ہو کر کے نہیں پڑھ رہے, ہم لوگوں کے دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو پھر جب اللہ کے لیے مخلص نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا وہ عمل برباد ہوگا, وہ عمل اللہ کو مقبول نہیں ہے. اسی طرح سے ہم مخلص ہو کر کسی عمل کو انجام دیتے ہیں, یہ تیسری شکل ہے. مخلص ہو کر ہم کسی عمل کو انجام دیتے ہیں, ہم ثواب کی امید کر کے کہ ہم اس عمل کو انجام دے رہے ہیں تو اللہ خوش ہوگا, ہم بالکل مخلص ہو کر کے اس عمل کو انجام دے رہے ہیں. لیکن راستہ جو ہم نے چنا ہے وہ راستہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہم بہت مخلص ہیں, بہت اعتقاد قلب کے ساتھ, پورے ایمان و یقین کے ساتھ ہم سجدہ کر رہے ہیں, لیکن سجدہ ہم کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ کو نہیں کر رہے ہیں, کسی غیر اللہ کو کر رہے ہیں, کسی قبر کو کر رہے ہیں, کسی بابا اور ولی کو سجدہ کر رہے ہیں. تو طریقہ ہمارا غلط ہو گیا. ہم اللہ کی قربت کے لیے جانور کو ذبح کر رہے ہیں, ہم اللہ کے راستے میں نذرانہ پیش کر رہے ہیں, لیکن وہ نذرانہ جس کو پیش کر رہے ہیں اس میں ہم نے غیر اللہ کا نام لے لیا, ہم نے بابا کا نام لے لیا, ہم نے مزار والوں کا, مجاوروں کا نام لے لیا اور ان کو اس میں شامل کر دیا. یہ راستہ غلط ہو گیا, یہ عمل اللہ کو مقبول نہیں. آپ لاکھ مخلص ہو لیکن آپ نے طریقہ غلط چنا ہے, اور وہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے, اس لیے وہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. اور چوتھی قسم کہ انسان مخلص بھی نہ ہو, انسان مخلص بھی نہ ہو کام کرنے میں اور راستہ بھی اٹھ پٹانگ چن لے, تو پھر یہ عمل بھی اللہ کو مقبول نہیں. تو اعمال کے یہ 4 مراتب ہیں, اس میں جو سب سے پہلا مرتبہ ہے کہ انسان مخلص بھی ہو اور صحیح راستے پر قائم رہ کر کے عمل کو انجام دے, تو وہ عمل اللہ کو کیا مقبول ہے. اللہ نے کہا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ, اللہ نے کلمہ طیبہ کو شجر طیبہ سے تشبیہ دی, یعنی ایسی اللہ نے یہ بتلانا چاہا کہ جس طرح بنجر زمین پر کوئی کھیتی نہیں ہوتی, اسی طرح سے اگر کوئی شخصیت ہو اور اس شخصیت کا دل بنجر ہو تو پھر اس پر ایمان اثر انداز نہیں ہوتا ہے, اس پر ایمان اثر انداز نہیں ہوتا.
تو اس لیے اس دل کو اگر مخلص بنانا ہے تو صرف اللہ کے لیے بنائیے. اس دل میں اللہ کی بھی محبت ہو, باپ داداؤں کی بھی محبت ہو, بزرگوں کی, اولیاء کی, سب کی محبت ہو, مزار والے کے بھی, قبر والے کے بھی, سب کی محبت ہو, شیطان کی بھی محبت ہو. اور پھر ہم یہ چاہیں کہ کلمہ طیبہ ہمارے دل پر اثر انداز ہو جائے, ایمان ہمارے دل پر اثر انداز ہو جائے, تو کلا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنے دل کو شرک سے, بت پرستی سے, اوہام پرستی سے, ساری چیزوں سے اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا. ہٹ جب آپ کا کلین ہوگا, صاف ستھرا ہوگا, تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی روشنی وہاں پر پڑے گی, اور پھر وہاں سے ایمان کی جو روشنی نکلے گی, اس روشنی میں آپ ہدایت کے راستے پر گامزن رہیں گے, برائیوں کے اور گمراہیوں کے راستے سے بچ جائیں گے. بعض لوگ دنیا کی عیش و عشرت کو بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں, جبکہ یہ عقل مندی نہیں ہے, یہ انسان کی بے وقوفی ہے. سب سے بڑی دولت انسان کے لیے اس کا ایمان ہے. ایمان کی دولت اگر انسان کے پاس ہے تو پھر اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اللہ نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا. قول ثابت جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے کو جب تک ہم اور آپ پورا نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیے, جب اس کے تقاضے کو پورا نہیں کریں گے تو پھر موت کے وقت لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر نصیب نہیں ہوگا. اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو تقاضا ہے, توحید کے جو تقاضے ہیں, ان تقاضوں کو پورا کیجئے, نیک عمل کیجئے, اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ جب ہمارا آخری ہو, جب ہمارا رشتہ دنیا سے ٹوٹے تو رب کریم دنیا کی ساری نعمت ختم ہو جائے, کوئی بات نہیں, لیکن زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری ہو. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہم سب کو جن لوگوں میں سے بنا دے جن کے زبان پر کلمہ توحید جاری ہو. اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمت اتنی ہے, انسان چھوڑیے ساری چیزوں کو, آپ سیکنڈ میں کتنی بار سانس لے رہے ہیں, آپ کا ہارٹ کتنی بار پمپنگ کر رہا ہے, آپ اس کو دیکھیے نا. آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کے لیے آئی سی یو میں چلے جائیے اور پھر دیکھیے کتنا بل آپ کے نام پڑھ کر کے آ رہا ہے. پوری زندگی آپ نے جو کما کر کے رکھا اس کو بھی ختم کر دیا, پھر بھی آپ اس ہاسپٹل والے کی قیمت ادا نہیں کر پا رہے ہیں. اور رب کریم جس نے ہمیں پیدا کیا اس وقت سے لے کر کے آج تک, اور جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں گے, اللہ ہمیں حرکت جو دیے ہوا ہے, صرف ایک سانس کی مثال لے لیجئے کہ سانس اب جس قدر اللہ کے اس بنائے ہوئے کائنات میں جو ہم آکسیجن لے رہے ہیں, اللہ نے تو ہم سے اس کا کبھی بھی مطالبہ نہیں کیا کہ اس کا جو بل آ کے پورا کرے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ آنکھ, ناک, کان, پاؤں, یہ سب بات کی چیز ہے. صرف آپ اپنے ہٹ کا معاملہ دیکھ لیں کہ جو دھڑک رہا آپ کے دل, آپ کا دل سینے میں, کتنی بڑی نعمت ہے. تو ہم اور آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. جہاں بھی آپ نظر دوڑائیے ہر جگہ اللہ کی نعمت ہے. یہ آسمان, یہ زمین, سورج, چاند, ستارے, کھانا, کپڑا, اولاد, بیوی, بچی, سب اللہ کی نعمت ہے. صحت, تندرستی, سب اللہ کی نعمت. کس کا انکار کیجیے گا. اسی لیے اللہ نے یہ ترتیب بھی دی ہے کہ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر میری نعمتوں کا تم شکریہ ادا کرو گے تو مزید میں اپنی نعمتوں سے نوازوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر کفران نعمت کیا, ہماری نعمتوں کا انکار کیا, تو اللہ نے وارننگ بھی دی ہے کہ سن لو میرا عذاب بڑا سخت ہے, بہت سخت ہے ہمارا عذاب. اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. کفران نعمت یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ شیطانی عمل ہے, اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اللہ نے کہا سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار. یعنی وہ چہرے ہیں, یہ وہ چہرے ہیں, قیامت کے دن کہا جائے گا کچھ لوگوں کے بارے میں کہ یہ وہ چہرے ہیں جن سے حیا کھینچ لی گئی. اعاذنا اللہ من, اللہ ہم لوگوں کو ایسے لوگوں سے بچائے, ایسے لوگوں میں سے اللہ ہمیں نہ بنائے. یہ وہ چہرے ہیں جن سے حیا کھینچ لی گئی ہے, اور انہوں نے نہ اللہ کی توقیر کی, نہ اللہ کا احترام کیا, اور نہ اس کے بندوں کا اس نے احترام کیا. یہ دنیا میں رہ بھی تو بلا قیمت زندہ رہے, کوئی ان سے انسانیت کو فائدہ نہیں پہنچا,
نہ اپنی ذات کو یہ فائدہ پہنچا سکے نہ اللہ کی مخلوق کو کوئی فائدہ پہنچا سکے. یہ بیکار عبث تھے، بس صرف کھانا سونا جاگنا یہی کا معمول تھا. تو اللہ کہے گا کہ آج ان کا بھی کوئی اکرام اور احترام اور توقیر اور سمان کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور آخری ہے سورہ ابراہیم کی، اللہ نے کہا کہ ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. بعض سلف نے کہا کہ اس آیت کو قرآن کا ٹائٹل بنا دیا جائے، قرآن کا مرکزی مضمون بنا دیا جائے. یہی ٹائٹل ہے قرآن کا. کیا ہے قرآن؟ کیا ہے؟ اسی آیت کے اندر اللہ نے ہمیں یہ بتلا دیا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے اس قرآن کا تعارف کرا دیا کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جس کے اندر ایک پیغام ہے، میسج ہے انسانیت کے لیے، سندیش ہے مانوتا کے لیے. ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ. اور اس میں اطلاع نامہ ہے، انذار ہے، نوٹیفیکیشن اللہ نے دیا. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. یہ آیت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ ایک ہے. توحید کا سبق ہمیں اس آیت سے مل رہا ہے. اور وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تذکرہ ہے، نصیحت ہے اہل دانش کے لیے، عقل مندوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے توحید پر کے حوالے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ جو قرآن کا پیغام ہے اس پیغام کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین نے جن نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اپنے متقی بندوں سے، اللہ ہمیں بھی اس کا مستحق بنا دے. اللہ رب العالمین نے جس وعدے و وعید کا ذکر کیا ہے اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما لے. اللہ رب العالمین ہمارے باپ دادا جس دنیا سے جا چکے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اعزاء و اقارب، اللہ ان سب کی قبروں کو تو نور سے بھر دے مولا. اللہ ان سب کے اوپر اگر عذاب ہو رہا ہے مولا کریم عذاب کو تو اٹھا لے مولا. اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ان سب کو تو جنت الفردوس کا مکین بنا دے مولا. اللہ ان سب کو تو اپنا مہمان بنا لے مولا. اللہ ان سب کے اوپر تو رحم و کرم کی برکھا برسا مولا. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.